بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسلامی چینل دا مسلمز آفیشل۔ آج ہم ایک ایسی عظیم حدیث بیان کرنے جا رہے ہیں جو بخاری شریف کی حدیث نمبر 7 ہیں، جس میں ایک عیسائی بادشاہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی خود مان لی۔ یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کی ہے، اور یہ ایمان کو تازہ کر دینے والی روایت ہے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان ایک وقتی صلح تھی۔ قریش کا ایک تجارتی قافلہ ملک شام گیا ہوا تھا، جس کا سردار ابو سفیان تھا۔ اسی دوران ہرقل شاہ روم نے حکم دیا کہ قریش کے کسی آدمی کو دربار میں حاضر کیا جائے۔ ہرقل کے دربار میں بڑے بڑے علماء، وزراء اور امراء موجود تھے۔ ابو سفیان کو قریب بٹھایا گیا اور باقی ساتھیوں کو پیچھے، تاکہ اگر وہ جھوٹ بولیں تو فوراً پکڑے جائیں۔ ہرقل نے کہا، میں تم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کروں گا، اگر یہ جھوٹ بولیں تو سچ بتانا۔ ہرقل نے ایک ایک کر کے سوالات کیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان: عالی نسب۔ کیا ان سے پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ نہیں۔ کیا وہ پہلے جھوٹ بولتے تھے؟ نہیں۔ ان کے پیروکار کون ہیں؟ کمزور لوگ۔ کیا ان کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں؟ ہاں۔ کیا کوئی ان کے دین سے پھر جاتا ہے؟ نہیں۔ وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ ایک اللہ کی عبادت، سچ بولنا، نماز، پرہیزگاری اور صلہ رحمی۔ ہرقل نے پوچھا، کیا کوئی شخص ان کے دین سے ناخوش ہو کر پھر جاتا ہے؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں۔ ہرقل نے کہا، جب ایمان دل میں اتر جائے تو وہ واپس نہیں جاتا۔ ہرقل نے کہا، یہ تمام نشانیاں نبی کی ہیں۔ اگر یہ باتیں سچ ہیں تو عنقریب وہ اس زمین کے مالک ہوں گے جہاں میں کھڑا ہوں۔ اگر میں ان تک پہنچ سکتا تو ان کے پاؤں دھوتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا گیا، جس میں لکھا تھا، اسلام قبول کر لو، سلامتی میں رہو گے، اگر انکار کیا تو رعایا کا گناہ تم پر ہوگا۔ یہ خط سن کر دربار میں شور مچ گیا اور ابو سفیان کو باہر نکال دیا گیا۔ ابو سفیان نے کہا، اب تو ابو کبشہ کے بیٹے کا معاملہ بہت بڑھ گیا، روم کا بادشاہ بھی ان سے ڈرنے لگا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے ابو سفیان کے دل میں اسلام کی روشنی داخل ہو چکی تھی۔ ہرقل نے روم کے سرداروں کو جمع کر کے کہا، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ وہ لوگ ڈر کر بھاگنے لگے۔ ہرقل نے کہا، میں نے تو صرف تمہارا ایمان آزمایا تھا۔ دل کا یقین، تخت کا خوف۔ ہرقل دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان چکا تھا، مگر تخت اور اقتدار کے خوف نے اسے ایمان لانے سے روک دیا۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ سچائی بادشاہ بھی پہچان لیتے ہیں، مگر کامیاب وہی ہوتا ہے جو حق کو قبول کر لے۔ اللہ ہمیں حق پہچاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔